پھر اس کے بعد عبداللہ بن سعد، یہ وحی لکھا کرتا تھا، یہ کاتب وحی تھا۔ یہ کون تھا؟ کاتب وحی تھا۔ اب ہوا یہ کہ آیت کا دوسرا حصہ اس کے مطابق ہے کہ ان قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تو عبداللہ بن سعد کو انسان کی پیدائش پر تعجب ہوا، اس نے بے ساختہ ایک جملہ کہہ دیا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ پاک ہے وہ خوبصورتی سے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن سعد یہ جملہ تو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ یہ عربک تھے اور اس نے بولا نا جب یہ جملہ، حضور نے فرمایا یہ تو اللہ نے مجھ پر نازل کیا۔ اس کو اپنے ایمان میں شک پڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں تو مجھ پر بھی وہی آیت نازل ہو گئی جو ان پر نازل ہوئی ہے، لہٰذا میں اسلام کو اللہ حافظ کہتا ہوں۔ یہ مرتد ہو کر مشرکین کی طرف چلا گیا کہ رسول اللہ سچے رسول نہیں ہیں، ورنہ تبارک اللہ احسن الخالقین تو مجھے بھی فوراً زبان پہ جملہ آیا ہے، انہیں بھی آ گیا ہے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا اور وہ مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے چلا گیا۔ اب مکہ فتح ہوا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا 4 مردوں کو جہاں ملیں قتل کرو، حتیٰ کہ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے ہوں انہیں وہاں پر قتل کر دو، اور 2 عورتوں کو قتل کر دو، اس کے علاوہ ہر بندے کو امان دے دی جائے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ نہ کہو۔ پہلے نمبر پر نام ہے اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا، بعد میں ان کا اسلام قبول ہے، میں بتاتا ہوں آپ۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ بن خطل، تیسرے نمبر پر مقیس بن سبابہ، اور چوتھے نمبر پر یہ عبداللہ بن سعد۔ ان 4 کو جہاں ملیں قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ہوں تب بھی قتل کر دو۔ مسجد میں جو داخل ہو اسے امان ہے، لیکن غلاف کعبہ بھی تو حرم پاک میں تھا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا، وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عبداللہ بن خطل کا سر قلم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار، آپ کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ ایک طرف آرڈر یہ تھا کہ مسجد میں امان ہے، دوسری طرف تھا ان 4 کو غلاف کعبہ سے لپٹ جائیں تب بھی ان کو سر قلم کر دو۔ اس کے بعد مقیس بن سبابہ، یہ بازار میں جا رہا تھا، لوگوں نے پکڑا اور اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، سمندر میں کشتی پر سوار ہو گئے، کشتی کو طوفان نے، لہروں نے آ کر گھیر لیا۔ اب وہاں پر جو کشتی چلانے والے تھے انہوں نے کہا تمہارے جتنے معبود ہیں تمہیں کوئی کام نہیں دیں گے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری نجات اگر ہو سکتی ہے تو اخلاص خلوص سے ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اگر مجھے سمندروں کی لہروں سے نجات مل گئی تو میں اخلاص کے ساتھ یہ نیت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گا اور میں نے کلمہ پڑھ لینا، اور امید ہے کہ وہ صاحب کریم ہیں اور مجھے معاف فرما دیں گے۔ جب سمندر کی لہروں سے یہ اکرمہ بچ گیا نا، حضور کے پاس چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں معاف فرما دیا اور یہ صحابی رسول بن گئے۔ 3 ہو گئے۔ عبداللہ بن سعد، اب جب یہ تینوں کا معاملہ حل ہو گیا، 2 قتل ہو گئے، 1 بھاگ گئے کشتی میں، اب چوتھے نمبر پر عبداللہ بن سعد کی باری ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھپا ہوا تھا، یہ وہی تھا جو لکھا کرتا تھا، کاتب تھا، پھر مرتد ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور میں امان دیتا ہوں اس کو آپ بیعت کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نگاہیں جھکا لی، پھر دیکھا، پھر جھکا لی، 3 دفعہ، یعنی حضور نے انکار کر دیا۔ بار بار عرضی پیش کی جائے حضور بیعت کر لیں، چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیعت کر لیا، اسے دوبارہ اسلام میں وہ داخل ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک جملہ کہا، حضور نے فرمایا
تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جب میں اسے بیعت کرنے کا انکار کر رہا تھا تو اٹھ کے قتل کر دیتا اس کو، کوئی ایک تو اٹھتا اس کو قتل کر دیتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے دل آپ کے دل میں کیا ہے، آپ نے ہماری طرف آنکھوں سے اشارہ کرنا تھا تو ہم نے اس کا کام تمام کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی آنکھ خیانت کرے، اس لیے میں نے آنکھوں کا اشارہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ان چاروں گستاخوں کا یہ جو گستاخ تھے نا عبداللہ بن خطل، یہ حضور کی شان میں ہجو کیا کرتا، اشعار کہتا تھا، ازواج مطہرات کے خلاف غلیظ زبانیں استعمال کیا کرتا تھا۔ اور جو دو عورتیں تھیں، ایک کا نام قریبہ تھا، ایک کا نام فرتنا لفظ ہے، یہ تھا، ان دو عورتوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ جو فرتنا تھی یہ عبداللہ بن خطل کی لونڈی تھی، یہ بھی اشعار کا حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔